قوما اور جلسہ رکن طویل ہیں یا رکن قصیر ہیں؟ امام احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رکن طویل ہے، اور دوسرے تین امام فرماتے ہیں رکن قصیر ہے۔ امام احمد علیہ الرحمہ کا جو مذہب ہے اس پر سعودیہ کے جو ائمہ ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جتنی دیر رکوع میں رہیں گے ٹھیک اتنی دیر کھڑے رہیں گے، جتنی دیر سجدے میں رہیں گے ٹھیک اتنی دیر جلسے میں بیٹھیں گے، کیوں ان کے یہاں قوما اور جلسہ رکن طویل ہے، اور ان کے یہاں دعائیں بھی رکن طویل کے لیے ہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی، یہ سب دعائیں ہیں ان کے۔ دوسرے تین ائمہ کہتے ہیں کہ یہ رکن قصیر ہے۔ رکوع سے آپ کھڑے ہوئیے، بالکل سیدھے کھڑے ہو کر بدن ڈھیلا چھوڑ دیجیے اور ہر ہڈی اس کی جگہ میں سیٹ ہو جائے تو قوما کی تعدیل ہو گئی۔ جھکیے، رکوع میں اتنے جھکیے کہ ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ سکتے ہیں، رکوع ہو گیا۔ پھر وہاں جا کر کے اتنا جھک کر کے آپ بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے اور ہر عضو اس کی جگہ سیٹ ہو جائیے اور وہاں رکیے، تو یہ تعدیل کے علاوہ رکوع میں رکنا بھی مطلوب ہے۔ ایسے سجدوں میں تعدیل کے علاوہ، تعدیل کیا، سجدے پر آپ نے زمین پر سر رکھ دیا، ماتھا اور سر جما دیا تو سجدہ ہو گیا، فوراً اٹھا لیا سجدہ ہو گیا، تعدیل بھی ہو گئی۔ لیکن سجدے میں سجدہ کرنے کے بعد، تعدیل کرنے کے بعد میں رکنا بھی مطلوب ہے، اور قومے اور جلسے میں رکنا مطلوب نہیں ہے۔ چنانچہ رکوع میں ایک چھوٹا سا ذکر مشروع کیا، کیونکہ عام پبلک لمبے لمبے اذکار یاد نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہلکے پھلکے قرآن میں جو ذکر ہوں ایسے ذکر لیے جاتے ہیں تاکہ کر سکیں، اور لمبا نہیں، اس کو ریپیٹ کرو۔ سبحان ربی العظیم قرآن کی آیت ہے، ہر مسلمان قرآن تو پڑھا ہوا ہے ہی، اس کو یاد کرنے میں کیا دشواری ہے؟ اور پھر کا 3 مرتبہ کم سے کم پڑھو تاکہ اس کے سہارے آپ رکوع میں ٹھہرے رہیں۔ اور سجدے کے لیے کہا سبحان ربی الاعلی، قرآن کی آیت ہے، اس لیے یاد کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ ہر آدمی یاد کر سکتا ہے، ہر مسلمان قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوا ہر مسلمان قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو کیا خاک مسلمان ہو؟ وہ مسلمان ہی کیا ہے جو قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ تو ہر مسلمان قرآن پڑھا ہوا اس کو یہ ذکر یاد ہے۔ کہا اسے سجدے میں 3 مرتبہ پڑھو، اتنا لمبا ذکر نہیں بتلایا، یہی قرآن کی آیت ذکر مقرر کی اور کہا کہ ریپیٹ کرو کم سے کم 3 مرتبہ کرو۔ معلوم ہوا کہ رکوع سجدے میں ٹھہرنا مطلوب ہے، اس لیے ذکر مشروع کیا اور اس کے لمبا ذکر بتلانے کے بجائے اس کی تکرار مشروع کی۔ اب آپ غور کیجئے، رکوع سجدے کے لیے شریعت نے کوئی ذکر مشروع کیا ہے؟ کوئی ذکر مشروع کیا؟ اور یہ جو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ تو انتقال کا ذکر ہے۔ رکوع سے اٹھنا شروع کیا آپ نے اور کہنا شروع کیا سمیع اللہ لمن حمدہ، پورا مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد، سیدھا کھڑا ہو گیا، ذکر اس کا ربنا ولک الحمد پورا ہو گیا۔ یہ تو انتقال کا ذکر ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جو منتقل ہوئے اس انتقال کا یہ ذکر ہے، اور انتقال کے دوران کہنا۔ پھر سیدھے کھڑے ہو گئے آپ، اس کے بعد میں کوئی ذکر شریعت نے مشروع نہیں کیا۔ اگر قومے میں ٹھہرانا مقصود ہوتا تو اس کے لیے شریعت کوئی ذکر مشروع کرتی۔ اسی طرح سے آپ پہلے سجدے سے اٹھے اللہ اکبر،
یہ تو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کا ذکر ہے. پھر آپ نے کہا اللہ اکبر کہ بھی قاعدے سے جلسے سے اب دوسرے سجدے میں جانے کا ذکر ہے. جلسے میں بیٹھ کر کوئی ذکر مشروع نہیں کیا. اگر جلسے میں اور رکوع میں ٹھہرانا مقصود ہوتا تو وہاں ذکر مشروع کیا جاتا. لمبا نہ کرتے تو چھوٹا سے چھوٹا کرتے اور اس کو ریپیٹ کرواتے تاکہ اس ذکر کے سہارے اس رکن میں رک سکے. یہ سب مسائل ہیں. مگر آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ والے جو نماز پڑھیں بس وہی اللہ میاں کے یہاں سے نازل ہے, اس کا فالو کرنا چاہیے. حالانکہ وہ حنبلی ہیں, ہم حنفی ہیں, یہ شافعی ہے, یہ مالکی ہے. ہر ایک کی فقہ کے مسائل الگ ہیں اور ہر ایک کو اپنی فقہ کا فالو کرنا ہے تاکہ منہجیت باقی رہے. اگر ہر ایک اپنی فقہ کا فالو نہیں کرے گا تو ایک منہاج نہیں رہے گا, منہجیت باقی نہیں رہے گا.